نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ نبی کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ تو صرف جادوگر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے۔ جادو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی تردید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری۔ ان دونوں قولوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، ان میں کچھ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براءت دونوں قولوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ترجمہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور بنی اسرائیل پیرو ہوئے، یعنی اتباع کی اس کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، سحر کے معنی جادو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، جو آئندہ واقعات کے متعلق وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے، تو یہ شیاطین جنات ان باتوں کو سن لیا کرتے تھے اور یہ سن کر آ کر کاہنوں کو سناتے تھے، مگر اس میں بہت جھوٹ ملا کر پھر وہ کاہن لوگوں کو خبریں پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے عمارات بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض اور قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملط رہتا تھا۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو، تو وہ یعنی شیاطین جنات کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے زور سے وہ لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں، لہذا ان منتروں اور ٹوٹکوں کو جن میں سدھا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں وہ انسان بھی سیکھ لیا کرتے تھے۔
بلکہ لکھ لیتے تھے، اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے، جس سے کہ انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں، یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر لگی تو آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ شیاطین جنوں کو جمع فرما کر انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیں، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا تو وہ سخت سزا پائے گا۔ آپ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد شیطان یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی؟ صرف اس جادو سے ملی جس کی کہ کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو انہی کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا کہ یہود دوڑ پڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھے ہوئے منتروں پر عمل شروع کیا۔ چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں، ان منتروں میں چونکہ بت پرستی کی شرائط تھیں، شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ جب یہ یہود الفاظ پڑھتے تو شیطان چپکے سے ان کا کام کر دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے تورات کو تو چھوڑ دیا جو اللہ کی کتاب تھی، اور ان واہیات میں پھنس گئے، اور ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ صرف جادوگر تھے۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا۔ اس آیت نے اصلی بات بتائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اتہام دور کیا۔ فرمایا کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جادو کرنا یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی ہے، جنات پر بھیٹ قربانی، ان کی نظر و نیاز وغیرہ کفریات کی شرطیں ہیں، یا یہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھا دیا، اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگا دیا۔ وہ اس الزام سے بری ہیں، وہ اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور بنی اسرائیل نے اتباع کی اس کی کہ جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو سحر اور یعنی جادو سکھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے جو فوائد حاصل ہوئے ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جادو کے موجد دراصل شیاطین جن ہیں، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں، نہ وہ جادو کے موجد ہیں۔ جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت اور ماروت آئے، جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں یا کفریہ شرائط ہوتے ہیں، اور یہ
کام جو ہے وہ مؤمنین کا نہیں ہے، یہ کام کفار کا ہے۔ لہذا جادو کرنے سے، جادو کرانے سے یا جادوگروں کے پاس جانے سے ہم سب کو بچنا چاہیے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جادوگری سے اور جادو سیکھنے سے اور دوسروں پر جادو کرانے سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس ویڈیو کو سن کر شیئر کیا کریں تاکہ تبلیغ اسلام کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے، اور یوٹیوب چینل دعوت حق کو سبسکرائب کریں۔